مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. اور شاعر کی حسرت دیکھیں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کے مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کے مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کے مدینے میں. اور بہت خوبصورت شعر اس کلام کا. سادات بیٹھے ہوئے ہیں کیا شان بیان کی جائے گا. جس گھر کی محبت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے اور قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور میں زیادہ نہیں بیان کرتا, مجھے ایک جملہ بڑی خوبصورت لگتا ہے. میرے محبوب ارشاد فرماتے جو میرے اہل بیت سے محبت کرے اللہ اس محبت کا بدلہ اسے دنیا میں عطا فرمائے گا. اور اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, حضور نے فرمایا کہ جو میرے گھر والوں سے محبت کرے اللہ اس کا بدلہ اسے دنیا میں عطا فرمائے گا. اور اگر کسی کو لگے کہ مجھے صاحب دنیا میں بدلہ نہیں ملا, میرے محبوب ارشاد فرماتے اسے قیامت میں میں بدلہ عطا فرماؤں. اللہ اکبر. ان کی موجودگی میں یہ شعر سنیں. تیرے قدموں میں میں جاؤں میں رو رو کے مدینے میں. اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر جو مجھے بہت پسند ہے. جب کوئی حاجی یا معمر عمرے کے لیے جاتا ہے تو ہم آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں, آنکھوں کو چومتے ہیں, ہاتھوں کو چومتے ہیں اور اس کی تقدیر پر رشک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار حضور نے تجھے اپنے دربار میں بلا لیا, کیا شان ہے تیری. اور جو ہمارے دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے وہ دعا سماعت کرے. مدینے جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ. حضرت دولت کسی کو مدینے نہیں لے جاتی. میں نے یہ دیکھا ہے, یہ اپنی زندگی میں نے آبزرو کیا ہے کہ پیسہ انسان کو مدینے میں نہیں لے جاتا ہے, مدینے وہ جاتا ہے جسے حضور بلاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی ایسے ہوئے آئے اور دنیا سے چلے گئے, صاحب اجمیر تک نہیں پہنچ پائے. حق ہے باشا. ان کے مرنے کے بعد بچوں نے پیسے میں بتی لگا دی, آگ لگا کر کے پھینک دی. جسے حضور بلا لے مدینے جانے والے جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جا, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے سے. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مگر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. سزائے شوق بہنا آجیو میرا بھی تم جا گئے. سزائے شوق بہنا آجیو میرا بھی تم جا گئے. سنانا داستانے غم سنانا داستانے غم میری رو گئے مدینے میں. سنانا
مستانے غم میری رو کر مدینے میں. اور بڑے بڑے خوبصورت اشعار ہیں اس میں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. آخری شعر بڑی حضرت بحث چھڑی کہ ہم مکے کو افضل کہیں یا مدینے کو افضل کہیں. قرآن ہے نا، قرآن قسم کھاتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. اللہ اکبر. محبوب آپ کے شہر کی قسم جس میں آپ جلوہ افروز ہیں، آپ کے والدین جلوہ افروز ہیں. اللہ اکبر. تو اب بحث چھڑی، علماء نے کہا کہ اس شہر سے مراد کیا ہے، مکہ المعظمہ ہے یا مدینہ المنورہ ہے. میں آپ کو بریلی تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس سے مراد کیا ہے، مکے کو افضل سمجھا جائے یا مدینے کو افضل سمجھا جائے. تو بعض علماء نے دلیلیں دی کہ صاحب مکہ افضل ہے، اور ہونا بھی چاہیے. خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، مطاف ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے. بہت سی گریٹسٹ پرسنالٹیز وہاں تک پہنچی ہیں. بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں. میرے محبوب پیدا مکے میں ہوئے، 50-53 سال کی عمر حضور نے مکے میں گزاری. قرآن کی شروعات مکے میں ہوئی. اللہ اکبر. تو مکہ افضل ہے. بعض نے کہا نہیں صاحب مدینہ افضل ہے. میں امام کی طرف لے چل رہا ہوں. بعض نے کہا مدینہ افضل ہے. انہوں نے اپنی دلیلیں دی کہ صاحب یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. وہ جنگیں ہوئی، یہ صحابہ شہید ہوئے، یہ صحابہ شہید ہوئے، میرے محبوب کا مسکن بنا. حضور ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے گئے. آخر میں بات ختم کر دی میرے امام. جب حضور اعلیٰ حضرت بات کرتے تو اعلیٰ ہی بات کرتے ہیں. باتیں تو بڑے لوگوں نے حضور کی. فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا یہ عقیدہ ہے. اپنے بچوں کو رٹایا جائے یہ کلام، صرف جھومنا نہیں چاہیے، ان اشعار پر غور کرنا چاہیے ہمیں. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. خلق کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو. ایک سوال پیش کیا اعلیٰ حضرت نے کہ کاش مجھے انبیاء علیہ السلام کا زمانہ ملتا، ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا، پوچھتا اے اللہ کے نبیوں آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے آپ کا، یہ بتاؤ میرے نبی کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے. ناموس رسالت، میرے نبی کے بارے میں خیال کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں آیا، فرماتے لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے. اللہ اکبر. حواری کھڑے ہوئے، چاہنے والے کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے اے اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، آپ عیسیٰ بن مریم ہیں، آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. کیا احمد آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ کیا محمد کی شان آپ سے بھی زیادہ ہوگی؟ اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے لوگوں تم اس کی شان سے میری شان کو کمپیئر کر رہے ہو، تم اس نبی سے مجھے میزان کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ارے اس محبوب کی شان تو یہ ہے کہ اگر ان کے جوتوں کے تسموں کو کھولنے کی سعادت مریم کو ملے. حضرت اس محبوب کے جوتوں کے تسموں کی کھولنے کی سعادت مل جائے تو یہ میرے مقدر کی بات ہے. میرے امام نے عرض کی کہ کاش مجھے نبیوں کا زمانہ ملتا، میں پوچھتا اے اللہ کے نبیوں میرے نبی کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے. فرماتے یہ حضرت میری دنیا میں تو نہیں پوری ہوئی لیکن قیامت میں پوری ہوئی. اب دیکھیں حضور اعلیٰ حضرت کیا عرض کر رہے ہیں. انبیاء سے کرو، توجہ دیں تھوڑی دیر کے لیے، میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، آپ نہیں، کیونکہ یہ سمے بہت زیادہ ہو گیا. یہ باتیں اگر قصے کہانی کی ہوتی یا کامیڈی جوکس ہوتے تو یہ بڑے اچھے سے سمجھ میں آ رہے ہوتے. یہ ناموس رسالت کی بات ہے، وقت بھی زیادہ ہوا ہے، نیند کا بھی وقت ہے، سردی کا بھی غلبہ ہے، کافی ٹائم سے سن رہے، اوور فلو بھی ہونے والا ہے. کوئی بھی چیز ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی. جیسے بیان میرا یہ ماننا ہے بیان شروع میں کروا دیے جائیں سارے، اس کے بعد میں آدمی، کیونکہ نعت میں اتنے شعور کی ضرورت نہیں، آدمی جھومتا رہتا ہے، لیکن بیان کے لیے انسان شعور سے اگر بیان سنے تب سے
समझ में आता है। वक्त काफी हो गया, काफी देर से आप सुन रहे, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, लेकिन हमारे उलमा की समझ में आ रही होगी, बस यही मेरी मकबूलियत है। ये कयामत में गवाही दे दे कि हुजूर आपका कुत्ता आपकी बात कर रहा है, बस हुजूर को कुछ फरमा दे। और कोई लालच नहीं, अल्लाह का फजल है, कोई बिल्कुल जर्रे बराबर लालच नहीं। ये नहीं कि आप दाद दे दें, सुभान अल्लाह कह दें, नोटों की गड्डी लुटा दें, कुछ नहीं, अल्लाह ने बहुत अता किया। बस हुजूर अपनी नामूस का काम ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई लालच नहीं, बस मोहब्बत से आप लोग सुन लें और कयामत हमें गवाही दें कि हुजूर ये बंदा था जिसने आपकी बात हमारे सामने की थी। तो हुजूर आला हज़रत अर्ज करते हैं कि काश मुझे मौका कयामत में मिले तो मैं नबियों से पूछूं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो वो कहे जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, हम सबों का है प्यारा हमारा नबी। ये शान मेरे महबूब की है, ये मकाम मेरे महबूब का है। इमाम लिखते, लोगों हम काबे को भी अपने सर के ऊपर रखते हैं, हम नमाज काबे की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, हमने उसको शराइत में शामिल कर रखा है कि हमारी जिहत काबे की तरफ होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। लेकिन फरमाते हैं नमाज का किबला तो हमारा काबा है, दिल का किबला हमारा मदीना है। दिल का किबला गुंबदे खिजरा है। क्यों? वजह बयान की है। फरमाते काबे में सब कुछ है, मक्के में सब है, खाना काबा है, मकाम मुज़दलिफा, मकाम इब्राहिम, अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की कब्रें, उनकी ज़ियारत गाह, उनकी हिजरत गाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसको कायम किया, जमीन का सेंटर मक्का बना। हम तस्लीम करते हैं इस चीज को, लेकिन मदीने से प्यार इसलिए है कि वहां पर काबे का भी काबा है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाहु अकबर। और बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, फरमाते लोगों जो हुजूर का रोजा